اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ ہدایت اور نہج البلاغہ کے عنوان سے آج کا یہ ہمارا 15واں سیشن ہے۔ آج کی اس گفتگو میں جناب امیر علیہ السلام نے اپنے ایک انتہائی محبوب صحابی کہیے، شخصیت کہیے، مجاہد کہیے، مبلغ کہیے، ان کی نہج البلاغہ میں ایک نرالے انداز سے تعریف فرمائی ہے۔ دیکھتے یہ ہے کہ وہ تعریف جناب امیر علیہ السلام نے اس صحابی کی کیا فرمائی ہے، اس کا کارنامہ کیا تھا، اور پھر اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم بھی ان راہوں کو طے کر رہے ہیں جن راہوں کو طے کر کے اس صحابی نے، اس شخصیت نے جناب امیر علیہ السلام سے اپنی تعریف کروا لی۔ وہ ہستی جس کو جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں سراہا ہے، اور نہ فقط یہ ہے کہ لفظی طور پر تعریف کی ہے بلکہ سیرت جناب امیر المومنین اس کی گواہ ہے کہ زمانے کی اور وقت کی حکومت کی مخالفت کر کے اور ان کے اعلانات کو ٹھکرا کے جناب امیر المومنین نے اس شخصیت کی عملاً و قولاً تعریف کی ہے۔ وہ شخصیت جناب ابو ذر غفاری کی ہے، اور میں گفتگو کر رہا ہوں نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 128 سے۔ جناب ابو ذر کی ذات گرامی کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ کائنات کا سید و سردار رسول جس شخصیت کے بارے میں کہے کہ اس زمین پر ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، اس کی باتوں کا کیا مقام ہوگا اور اس ابو ذر کی کیا حیثیت و منزلت ہوگی۔ لیکن اگر آپ اس کو دیکھیے کہ جناب ابو ذر کے بارے میں پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا ہے کہ ابو ذر سے سچا کوئی نہیں، یعنی بعد از معصومین، تو جناب ابو ذر کے لیے یہ ایک عہدہ تھا، جناب ابو ذر کے لیے ایک یہ سند تھی۔ اس سچائی کی اور حقانیت کے بیان کی پھر سند لے کے جناب ابو ذر نے اپنی ڈیوٹی بھی اور اپنا فریضہ بھی انجام دیا۔ اور یہ نہیں ہے کہ جہاں جناب ابو ذر کو موقع ملتا تھا وہاں سچی باتیں، حق کی باتیں بیان کرتے نہیں، بلکہ جناب ابو ذر وہ موقع تلاش کرتے تھے، خود چکر لگاتے تھے، کہیں چند آدمی مل جاتے تھے تو جناب ابو ذر وہ فضائل اہل بیت، اور یہاں یہی کہتا جاؤں جناب ابو ذر کی آپ پوری زندگی کو دیکھیں، جناب ابو ذر نے قرآن و احادیث کے حوالے سے دین میں جو کمزوریاں پیدا کی جا رہی تھیں ان کے خلاف آواز اٹھائی، اور چونکہ ایک کمزوری یہ پیدا کی جا رہی تھی کہ اس وقت کے لوگوں کو آل محمد سے دور کیا جا رہا تھا، تو جناب ابو ذر کا یہ کارنامہ تھا، جناب ابو ذر کی زندگی کا یہ مشن تھا کہ تلاش میں رہتے تھے، چکر لگاتے رہتے تھے۔ جیسے پیغمبر اکرم کے بارے میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں طبیب دوار مع طبہ، جناب پیغمبر اکرم وہ طبیب ہیں جو مریضوں کے آنے کے انتظار میں نہیں بیٹھتے بلکہ دوار مع طبہ، اپنی طب کے وہ نسخے ساتھ لے کے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں پیغمبر اکرم گلیوں میں چکر لگاتے ہیں، ہے کوئی جو اس معالج سے علاج کروا لے، ہے کوئی جو اپنی امراض کی پہچان کروا لے۔ یہی سنت پیغمبر کو اپناتے ہوئے جناب ابو ذر بھی گلیوں میں چکر لگاتے تھے، دیکھتے تھے کہیں کوئی ایسا فرد ہے کہ جو میری بات سنیں، تو جناب ابو ذر اس کو باتیں سنانا شروع کر دیتے تھے۔ جناب ابو ذر کی زندگی کی طرف اگر جائیں گے تو یہ ایک باب ہے مکمل۔ میں ایک جملہ کہتا جاؤں، جناب ابو ذر کے متعلق کتابوں میں نقل ہے کہ
حج پہ جو تشریف لے جاتے تو جمرات کے مقام پر لوگ ان شیطانوں کو پتھر مار رہے ہوتے تھے۔ جناب ابو ذر جلدی سے اپنا فریضہ انجام دے کے اس پتھروں کے فریضے سے فارغ ہو کے جناب ابو ذر اپنا اگلا فریضہ شروع کر دیتے تھے اور زور زور سے وہاں فضائل علی و آل علی بیان کرتے تھے اور اہل بیت کی فضیلتیں بیان کرتے تھے۔ اور ایک جملہ جناب ابو ذر کا زبان عام ہوتا تھا اور وہ فرماتے تھے، میں ابو ذر ہوں، میں نے اپنے پاک پیغمبر سے سنا ہے علی خیر البشر۔ یہ پھر فضائل جناب امیر علیہ السلام اور حکومتوں کی مخالفت میں اور حکومتوں کی رہنمائی میں وہ ترانے، وہ نغمے، وہ جہاد کی صدائیں جو جناب ابو ذر بیان کرتے رہے وہ آج تک فضاؤں میں گونج رہی ہیں۔ بہرحال موضوع ہمارا جناب ابو ذر نہیں ہے، جناب ابو ذر کی عظمت اپنے مقام پہ جس کی تعریف پیغمبر کرے۔ جناب ابو ذر کی ایک روایت کی تصدیق کے لیے جناب امیر علیہ السلام کو دوسری حکومت کے دور میں بلایا گیا اور جناب ابو ذر نے کوئی بات نقل کی، کوئی روایت نقل کی اور جناب امیر علیہ السلام کو بلایا گیا کہ یہ بات ابو ذر نے کہی ہے، آیا یہ سچ ہے؟ جناب ابو ذر کی تصدیق کرتے ہوئے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں ابو ذر کی یہ بات سچ ہے۔ کہا گیا یا علی، جس وقت کی یہ بات ابو ذر کر رہے ہیں آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، تو یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ابو ذر کی بات سچی ہے؟ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس بات کے وقت میں موجود نہیں تھا تو میں اس وقت تو موجود تھا جب جناب پیغمبر اکرم فرما رہے تھے کہ ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، جس کی سچائی کی تصدیق پیغمبر فرما دیں وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، لہذا جو ابو ذر کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ بہرحال اب اس ابو ذر کا یہ تو عملی یہ قولی فرمان ہے جناب امیر علیہ السلام نے جو تصدیق کی ہے۔ ایک تصدیق جو یہاں خطبہ نمبر 128 کے حوالے سے جناب امیر علیہ السلام نے جناب ابو ذر کی عملی تعریف بھی کی ہے، تصدیق بھی کی ہے اور سچائی ثابت کی ہے، اور وہ کب ہے؟ یہ خطبہ نمبر 128 نہج البلاغہ، میرے پاس ترجمہ مفتی جعفر حسین مرحوم ہے۔ مفتی جعفر حسین مرحوم نے تقریباً اس کتاب کے 2 صفحات مکمل جناب ابو ذر کی عظمت کے بارے میں اور سچائی کے بارے میں لکھے، ہم اس کی طرف نہیں جا رہے۔ جناب ابو ذر اپنی سچائی بیان کرنے کے جرم میں مدینہ سے نکال دیے گئے، دمشق بھیج دیے گئے، پھر اسی سچائی کے جرم میں جناب ابو ذر کو دمشق سے واپس مدینہ بھیجا گیا، اسی سچائی کے جرم میں جناب ابو ذر کو پھر مدینہ سے ربضہ بھیجا گیا۔ اور میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ اے جناب ابو ذر، آپ کی سچائی کی باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کی وہ جرت اور ہمت کیا ہے کہ نہ مدینے سے نکلنا آپ کو حق بیانی سے روک سکتا ہے، نہ ملک بدری آپ کو حق بیان سے روک سکتی ہے، نہ وہ ننگے پشت والے اونٹوں پہ سوار ہو کے آپ کی ٹانگوں سے اور آپ کے جسم سے خون کے بہنے نے آپ کو حق بیانی سے روکا ہے۔ یہاں اسی لیے میں نے آج کی اس گفتگو میں اس موضوع کو قرار دیا ہے۔ ان ہمتوں کو اور اس جہاد کو دیکھ کے جناب امیر علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ دوبارہ ابو ذر کو مدینہ سے نکالا جا رہا ہے اور جناب ابو ذر کو ربضہ بھیجا جا رہا ہے اور ساتھ یہ اعلان ہو رہا ہے کہ ابو ذر کو خدا حافظ کرنے کے لیے کوئی نہ جائے، تو یہ وہ موقع تھا جو عملی طور پر جناب امیر علیہ السلام نے اس سچے صحابی، اس حق کے پرستار صحابی کی حمایت کی اور تعریف کی۔ جب روکا گیا کہ کوئی نہ ابو ذر کو خدا حافظ کرے تو جناب امیر علیہ السلام خود بھی آئے، امام حسن مجتبیٰ کو لیا، جناب شہید کربلا کو لیا اور بعض نام دوسرے بھی ہیں، جناب عمار بھی ساتھ ہیں، اور یہاں آ کے جناب ابو ذر کو مدینہ سے خدا حافظ کی جناب امیر علیہ السلام نے۔ اب وہ پورا خطبہ بھی موضوع گفتگو نہیں ہے، میں ایک پہلا جملہ جناب امیر علیہ السلام کا عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب جناب ابو ذر کو خدا حافظی کے لیے جناب امیر علیہ السلام آتے ہیں اور سب کی مخالفت کر کے آتے ہیں، حکومت کے امر کی نافرمانی کر کے آتے ہیں اور خدا حافظ کرتے ہوئے جناب ابو ذر کو فرماتے ہیں یا ابا ذر انکا غضبت للہ فرج من غضبت لہ ان القوم خافوک۔ اگلے جملے جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ جناب امیر فرماتے ہیں اے ابو ذر انکا غضبت للہ فرج من غضبت لہ، آپ اللہ کے لیے غضبناک ہوئے ہیں اور
ان تکلیفوں کے اجر پر آپ اجر بھی اسی سے طلب کیجئے اور امیدیں اسی سے رکھیے اجر کی جس کے لیے آپ غضبناک ہوئے۔ موضوع ہمارا اگر اس کو یوں کہیں غیرت دینی، اگر ہم اس کو کہیں کہ جناب ابو ذر نے غیرت دینی دکھائی، اور جناب ابو ذر نے اس انداز میں یہ غیرت دکھائی کہ قرآن مجید کی ان آیات کے مطابق مومن وہ ہے جس کی سب سے محبوب شے، محبوب ترین چیز اس کے لیے حباً للہ، اشد حباً للہ، اس کی سب سے زیادہ اور شدید ترین محبت جو ہوتی ہے وہ خدا کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب اگر کسی کی محبت خدا کے ساتھ ہوتی ہے تو جو بھی اس محبت میں خلل ڈالتا ہے، یعنی جو چیز بھی اس کو خدا سے دور کرتی ہے، یا جب بھی وہ کبھی دیکھتا ہے کہ کوئی محبت الہی میں خلل ڈال رہا ہے تو وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں غیرت دینی، یعنی اگر کسی کے محبوب کو ستایا جا رہا ہو، اس کی توہین کی جا رہی ہے، اس کی نافرمانی کی جا رہی ہو، تو پھر محب کا یہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کے آواز پر لبیک کہتا ہے۔ جناب ابو ذر کو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ذر انکا غضبت للہ۔ وہ جناب امیر علیہ السلام نے اپنے پیارے کی تعریف کس پہ کی؟ اپنے چاہنے والے کی تعریف غیرت دینی پہ کی، اور یہ فرمایا اللہ کی راہ میں غضبناک ہونا یہ تیرے لیے ایک فخر ہے اے ابو ذر۔ اور پھر جب آپ کوئی کام اللہ کے لیے کرتے ہیں تو پھر اس کام کا اجر بھی اللہ ہی سے طلب کیا جاتا ہے، کسی اور سے امید نہیں ہوتی۔ جو امید کسی اور سے رکھتا ہے، کبھی وہ اسے فیس کی توقع ہوتی ہے، اور کبھی اس کو نام کی توقع ہوتی ہے، اور کبھی اس کو کسی عہدے کی توقع ہوتی ہے، اور کبھی اس کو تعریف کی توقع ہوتی ہے کہ میں یہ کام انجام دوں گا، یہ تبلیغی فریضہ انجام دوں گا تو لوگ میری تعریف کریں گے، لوگ مجھے اچھا کہیں گے، میری شہرت ہوگی، میرا نام بلند ہوگا۔ بعض افراد جو ہیں وہ پیسے کو اہمیت نہیں دیتے اور شہرت کو اہمیت دیتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا کسی مبلغ کا کام اس کے تعریف و شہرت کے لیے ہے یا اللہ کے لیے ہے؟ اب جن کا کام اللہ کے لیے ہوتا ہے ان کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو وہ پھر اللہ سے ہی رجوع کرتے ہیں اور گھبراتے نہیں۔ ایک نشانی الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشون وما یخشون احدا الا اللہ، اللہ والوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ جب وہ تبلیغ کی راہ میں، چونکہ ابو ذر کی یہ زحمتیں، ابو ذر کو یہ تکلیفیں اس تبلیغ دین کی بنا پر ملیں، اس لیے عرض کر رہا ہوں ایک حقیقی اور ایک سچے اور مخلص مبلغ کی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی اور سے، کسی غیر سے نہیں ڈرتا، نہیں گھبراتا، بلکہ وہ اللہ سے ہی امید رکھتا ہے۔ تو انسان کے لیے ضروری یہ ہے، غیرت دینی کا تقاضا یہ ہے، حمیت اسلامی کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں اگر اسلام کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو اس بات پہ یہ کہہ کے خاموش نہ ہو جائے کہ اس کے ساتھ میرا کیا تعلق۔ چونکہ اسلام کے ساتھ کے خلاف بات ہو رہی ہے، رب کے دین کے خلاف بات ہو رہی ہے، لہٰذا اگر مجھے رب سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کی ذات کے خلاف، خدا کے دین کے خلاف، خدا کے پیاروں کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو اس پہ مجھے آواز بلند کرنی چاہیے۔ اور بعض افراد اس وقت اس ماحول میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، بہت سارے افراد کرتے ہیں جی چھوڑیے جی، ہمارا اپنا دین محفوظ رکھیے جی، اپنے دین کی بات کیجئے۔ اپنے دین کی بات کے ساتھ ساتھ ایک فریضہ جو اسلام میں ہے، اور میں اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا، ورنہ اسی غیرت دینی کو دوسرے الفاظ میں علماء اعلام نے یوں بیان فرمایا ہے کہ فریضہ ہے ہر ایک کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ایک باب ہے، ایک جہاد کی اقسام میں سے قسم ہے، جس طریقے پہ نماز واجب ہے اسی طریقے پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی ضروری ہے اور واجب ہے۔ تو اس میں کیا ہے، اگر دین کے خلاف کہیں بات ہو رہی ہے تو اس کو روکو، یہ ہے نہی عن المنکر، اور اگر دین میں کہیں کوتاہی اور سستی ہو رہی ہے تو ان کو امر بالمعروف کرو، یہ بھی وہی غیرت دینی ہے اور جو جہاد کی قسم ہے۔ اور اس میں پھر آگے مراحل ہیں۔ جناب ابو ذر نے کہیں، یہ میں نے نہیں دیکھا کہ جناب ابو ذر نے کہیں تلوار اٹھائی ہو، بلکہ وہ سچی زبان کو تلوار سے بھی زیادہ تیز کر کے استعمال کیا ہے، اور جناب ابو ذر کی اس سچائی اور اس تبلیغ کے اثرات اب تک باقی ہیں۔ لیکن پیارا جو جملہ لگتا ہے وہ یہی ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نہج البلاغہ میں تعریف کرتے ہیں جناب ابو ذر کی، ابو ذر انکا غضبت للہ، اللہ کے لیے غضبناک ہوئے۔
اگر جناب امیر علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، ایک روایت جناب امیر علیہ السلام سے جناب شعیب کی قوم کے بارے میں نقل ہے کہ جب جناب شعیب کی قوم پہ عذاب نازل ہوتا ہے تو ذات توحید فرماتی ہے شعیب میں آپ کے 1,00,000 افراد پر عذاب بھیج رہا ہوں۔ جناب شعیب نے تعجب سے پوچھا پروردگار ان میں سے بہت سے نیک ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان 1,00,000 افراد میں سے 40,000 گناہگار تھے اور 60,000 نیک تھے۔ جب عذاب کی بات آئی تو جناب شعیب نے پوچھا پروردگار یہ 40,000 تو اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہیں، لیکن یہ 60,000 یہ گناہ تو نہیں کر رہے تھے، یہ تو میرے ساتھی تھے، ان کو کیوں عذاب دے رہا ہے، ان پر کیوں عذاب بھیج رہا ہے؟ جناب امیر علیہ السلام نے جو روایت نقل کی، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ذات توحید نے جناب شعیب کو جواب دیا شعیب یہ ٹھیک ہے انہوں نے کوئی خود گناہ نہیں کیا، لیکن داحنوا اہل المعاصی فلم یغضبوا لغضبی، انہوں نے اہل معاصی کو گناہگاروں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو خاموش رہے، ان کے ساتھ ملنا ملانا رکھا، ان کے ساتھ برادری رکھی، ان کے ساتھ گٹھ جوڑ رکھا، فلم یغضبوا لغضبی، اور میری وجہ سے چونکہ وہ میری مخالفت تو کر رہے تھے، میری مخالفت کی وجہ سے ان سے غضبناک نہیں ہوئے، ان سے ناراض نہیں ہوئے۔ اب آپ دیکھیے انکا غضبت للہ، ابو ذر آپ اللہ کے لیے غضبناک ہوئے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص اللہ کے لیے غضبناک ہوتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، اور اگر کوئی اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے اور پھر وہ غضبناک نہیں ہوتا تو گویا وہ دین الہی کی صحیح انداز میں پیروی نہیں کر رہا۔ اس لیے کہ دین یہی چاہتا ہے، خداوند کریم کی ذات یہ چاہتی ہے کہ اگر کہیں میری مخالفت ہو رہی ہو تو اس مخالفت پر آپ اپنی آواز بلند کرو اور لوگوں کو اس مخالفت سے جس حد تک روک سکتے ہو اس کو روکو، اور اگر مکمل طور پر روک نہیں سکتے ہو تو کم از کم آپ کو یہ تو ہو کہ ہم نے زبان سے، ہم نے قلم سے، ہم نے اپنے عمل سے، ہم نے اپنے ناراضگی کے اظہار سے ان کو روک لیا ہے، لہٰذا آپ اپنا فریضہ انجام دو، وہ رکیں یا نہ رکیں یہ الگ بات ہے، لیکن آپ کو اپنے فریضے کی طرف یہ فریضہ کیا ہے؟ غضبناک ہونا ان باتوں پر جو اللہ کو غضبناک کرتی ہیں۔ اب اس موضوع پہ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بہت سارے مقامات پر گفتگو فرمائی ہے اور بہت سارے مختلف طریقے جو ہیں وہ جناب امیر علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ جناب امیر علیہ السلام اپنے پیارے صحابی جناب ابو ذر کی تعریف کرتے ہیں اس بیس پہ کہ جناب ابو ذر غضبت للہ، اللہ کے لیے غضبناک ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آیا ہم کس حد تک اگر دین الہی کی کہیں مخالفت ہوتی ہے تو ہم بھی اس فریضے کو انجام دیتے ہیں، یا جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں چونکہ اس میں ایک جملہ عموماً استعمال ہوتا ہے مائنڈ یور اون بزنس، اس کو ہم بھی عملی طور پر اپنا لیتے ہیں۔ البتہ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ دین الہی خود جناب امیر علیہ السلام جس ابو ذر کی تعریف کر رہے ہیں، میں نے یہ عرض کیا جناب ابو ذر کی زندگی میں کہیں مجھے یہ نہیں ملتا کہ جناب ابو ذر نے تلوار اٹھائی ہو، یا کسی کو پتھر دے مارا ہو، یا کسی کا نقصان کیا ہو، نہیں، وہی زبان کے ذریعے سے جہاد کرتے رہے۔ اور اسی جناب امیر علیہ السلام کو دیکھیں، ادھر جناب ابو ذر کی تعریف فرما رہے ہیں انکا غضبت للہ، کہ آپ اللہ کے لیے غضبناک ہوئے ہیں، تو یقیناً جو تعریف کر رہے ہیں وہ تعریف کرنے والا کتنا غضبناک ہوتا ہوگا، لیکن وہی علی جو تلوار کے دھنی ہیں اور لا فتح کے مصداق ہیں، وہی علی اگر آپ 25 سالہ خاموش زندگی میں دیکھیں تو آپ کو تلوار اٹھاتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تبلیغ جناب امیر علیہ السلام نے وہاں کی، ہر جگہ پہ یہ آواز اٹھاتے رہے کہ میرا حق غصب ہوا ہے، اور اگر دین حقیقی چاہیے تو وہ مجھ سے پوچھو، لیکن کہیں جناب امیر علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی، اس لیے کہ وہ موقعیت ایسی تھی کہ تلوار اٹھانے سے دین اسلام کو کمزور کرنا کا مترادف تھا، لہٰذا جناب امیر علیہ السلام کا نظریہ یہ تھا
کہ دین اسلام میں کمزوری نہیں آنی چاہیے، اور اگر کمزوری بھی ہے تو دو پہلوؤں سے دیکھنی ہے۔ زیادہ کمزوری کس میں ہے؟ اگر جناب امیر علیہ السلام کا حق غصب ہوتا ہے تو وہ ایک کمزوری ہے، لیکن اگر تلوار چلتی ہے تو وہ اس سے زیادہ کمزوری ہے۔ لہذا جناب امیر علیہ السلام نے اپنے حق کے غصب کو دیکھ لیا اور دین کی بقا کے لیے اہتمام کرتے رہے۔ تو یہاں جس ماحول میں، جس معاشرے میں ہم ہیں، اس میں مراد یہ نہیں ہوتی کہ انسان جو ہے وہ اسلحہ اٹھا لے اور انسان اس قسم کے اقدامات کرے جو اسلام کا الٹا نقصان کرائیں، اور جیسے ہو رہے ہیں بہت ساری جگہوں پہ ایسے جھوٹے موٹے نعروں کے ذریعے سے اپنے آپ کو بڑا مسلمان اور بڑا موحد کہلوانے کے لیے دوسرے مسلمانوں کو بھی کافر قرار دو، اور وہ کام کرو جو اسلام کی توہین کا اور اسلام کی بدنامی کا سلسلہ بنتا رہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ حقیقت میں جہالت کی وجہ سے ہے اور دین کی حقیقی صورت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ بہرحال جناب امیر علیہ السلام نے اس موضوع کو کافی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ ہم جناب امیر علیہ السلام کے ایک فرمان کو جو کلمات کثار کے اس حصے میں جناب امیر علیہ السلام نے بڑے واضح طور پر فرمایا، یہ کلمہ 174 ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں من احد سنان الغضب للہ کاوی علی قتل اشداء الباطل، کہ جو شخص اللہ کی خاطر اپنے آپ کو غضبناک کرتا ہے، سنان غضب تیز کرتا ہے، وہ باطل کی سرماؤں کے قتل پر توانا ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی کا غضب اللہ کے لیے ہے تو پھر وہ بڑے بڑوں کو پچھاڑ دیتا ہے اور پھر اس کو کہیں کسی سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب اللہ کے لیے غضبناک ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس راہ میں مارا بھی گیا تو فتح میری ہوگی، اس لیے کہ میں اپنا فریضہ انجام دے رہا ہوں، اور مارا جو فریضے کی ادائیگی کے انجام دہی میں فریضے کی ادائیگی کے لیے جو مارا جائے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے اگر شہید کو آپ دیکھیں تو شہید زندہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا مشن زندہ ہے اور وہ چونکہ کامیاب ہو گیا۔ بہرحال یہ جناب امیر علیہ السلام کا بڑا واضح سا ایک فرمان ہے، من احد سنان الغضب للہ، جس نے اپنے دانتوں کو تیز کیا اللہ کے غضب کے لیے۔ یہ ایک محاورہ ہے، یعنی جس نے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو غضب الہی کے لیے غضبناک کیا ہے تو وہ کسی اور سے ڈرتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قادر مطلق دیکھ بھی رہا ہے اور مدد کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ اب اس جملے کو اگر آپ دیکھیں تو جناب امیر علیہ السلام نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ غضب الہی دین کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور اس پر عمل کرنا جناب امیر علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ایک تبلیغی مشن ہے اور ہر کسی کو اس کو انجام دینا چاہیے، البتہ ہونا کس لیے چاہیے؟ للہ، یہ جو شخص محض اللہ کی خاطر باطل سے ٹکراتا ہے، اللہ کی خاطر۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بہت سارے افراد جو ہیں وہ غضب کا اظہار کرتے ہیں لیکن وہ اپنے نام کے لیے، شہرت کے لیے یا دوسری چیزوں کے لیے، جیسے آج کل جو ہیں وہ میڈیا پر آنے کے لیے بعض اوقات جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر نہ وہ جرأت رہتی ہے اور نہ وہ اجر رہتا ہے۔ یا اسی کلمات کثار نمبر 174 کے ضمن میں مفتی جعفر حسین مرحوم نے ایک تفصیل سے واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے دیکھا کہ لوگ فلاں درخت کی پوجا کر رہے ہیں، تو اس نے ارادہ کیا کہ اس درخت کی پوجا کرنے سے بچانے کے لیے اس درخت کو کاٹ دیں۔ وہ اٹھا اور راستے میں اس کو شیطان نے یہ روکنے کی کوشش کی، بڑی سختی سے شیطان نے روکا تو سختی اس نے برداشت کر لی، نہ رکا، آخر میں اس نے لالچ دی اور اس نے شیطان نے کہا کہ اگر آپ اس کام کو آج نہیں کیجئے، 2-4 دن بعد کر لیجئے تو آپ کو ہر روز آپ کے سرانے کے نیچے سے پیسہ ملے گا، 4 درہم ملیں گے، اور اگر پھر خامخواہ آپ نے اس درخت کو کاٹنا ہی ہوا تو آپ کسی وقت بھی کاٹ سکتے ہیں، لہذا آپ چلے جائیے۔ اب جب یہ لالچ کی بات آئی تو یہ 4 درہم کے لیے جو ہے وہ چلا گیا، 2 دن 4 دن 6 دن اس کو سرانے کے نیچے سے درہم ملتے رہے، اور جب درہم ملتے رہے تو وہ مطمئن ہو گیا اور دیکھتا رہا کہ وہاں مخالفت دین ہو رہی ہے۔ اس وقت اس کو کوئی غضب نہ ہوا، ناراضگی نہ ہوئی، اس لیے کہ اب مسئلہ پیسے کا تھا، اس کو پیسہ
مل رہا تھا، اور جب وہ پکا ہو چکا اپنی اس چیز پہ تو اب شیطان نے وہ پیسہ دینا چھوڑ دیا۔ جب پیسہ دینا شیطان نے چھوڑ دیا تو اس نے اب پھر اپنے کلہاڑا اٹھایا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے تیار ہوا، تو اب شیطان نے سختی سے اس کو دھتکار دیا اور کہا کہ اب تو کسی صورت میں اس درخت کو نہیں کاٹ سکتا، اس لیے کہ کل تیری نیت خدا کے لیے تھی تو مشکل تھا تجھے روکنا، آج تو پیسے کے لیے جا رہا ہے۔ لہٰذا دیکھنا یہ ہے کہ جہاد اگر انجام دینا ہے، غضبناک ہونا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے تو یہ خدا کے لیے ہونا چاہیے، اور جب خدا کے لیے ہوتا ہے تو پھر اس میں یہ مد نظر ہوتا ہے کہ آیا اس میں کس حد تک فائدہ ہے۔ کہیں خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ اس زمانے میں بہت سارے افراد ایسے ہیں جو اپنے نام کے لیے اور میڈیا کی زینت بننے کے لیے اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار اور دین کا وارث سمجھتے ہیں، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے دین کی خدمت ہو رہی ہے، جبکہ ان کے ظاہری افعال کی وجہ سے دین کے لیے نقصان ہوتا ہے۔ بہرحال غضب موضوع ہے، غیرت دینی کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں دین کی مخالفت ہو وہاں انسان کو آواز بلند کرنی چاہیے اگر کر سکتا ہے تو، جس حد تک وہ، اور یہ شروع کہاں سے کرنا چاہیے؟ اس غیرت دینی کا تقاضا اپنی ذات سے اگر شروع کرے کہ اگر میں اللہ کے لیے کام کرتا ہوں تو میری زندگی میں میرے اپنے اعمال میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو، اور اگر اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر اس کو یہ نقصان سمجھے۔ اولاد کے لیے، جوانوں کے لیے میں یہاں یہ عرض کرتا جاؤں، ہم اپنی زندگیوں میں اپنی اولادوں میں ہم نے دیکھا ہے بہت سارے، اگر ہمارے گھریلو زندگی میں ایک بچہ، ایک جوان، ہمارا بیٹا بیٹی اگر کوئی ہمارے ذاتی تھوڑا سا نقصان کرتا ہے یا گھر کا تھوڑا سا نقصان اس سے ہو جاتا ہے تو کافی اظہار ناراضگی ہوتا ہے، اور اس پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، غضبناک ہو جاتے ہیں، اظہار کرتے ہیں اپنے غضب کا، آپ نے یہ برتن توڑ دیا ہے، اور آپ نے میری کار خراب کر دی ہے، اور آپ نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ لیکن کبھی دیکھا ہے کہ اگر وہی بچہ ہمارا رب کے دین کی مخالفت کرتا ہے، مثلا لڑکا ہے صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا، ظہرین کی نماز اس نے قضا کر دی ہے، لڑکی ہے وہ بدحجابی کے مصیبت میں مبتلا ہو گئی ہے، آیا یہ میں نہیں عرض کر رہا کہ ہم ان کو غضبناک اور سختی سے روکیں، لیکن میرے ایک گاڑی کا اگر نقصان میرے بچے سے ہو جائے وہ، اور ایک طرف دین کا وہ نقصان، دین کا نقصان تو نہیں، بہرحال نقصان تو انسان کا اپنا ہے لیکن دین کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ غضب، آیا ان دو میں دین کی مخالفت اپنے بچے سے، اپنے بیٹے سے دیکھ کر آیا مجھے افسوس ہوتا ہے، میں غضبناک ہوتا ہوں؟ جس حد تک بچے کی تربیت کا ایک فریضہ میرے ذمہ ہے وہ میں اس کو ادا کرتا ہوں یا نہیں؟ میں یہاں یہ گزارش کر دوں کم از کم والدین کو اظہار ضرور کرنا چاہیے۔ ایک بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اور اس زمانے میں اکثر بچوں پہ حج کا فریضہ واجب ہوتا ہے، تو اب اگر حج ان پر فرض ہے تو اس واجب کی ادائیگی میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو اس کوتاہی افعال دینی پہ اس کے ساتھ کم از کم غضبناک تو ہونا چاہیے، اظہار تو کرنا چاہیے کہ بیٹا بیٹی آپ نے یہ دین کی مخالفت کی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے ماں باپ کے لیے بھی یہ کہا ہے کہ اگر اولاد کے لیے کہ آپ ماں باپ کی عزت، ماں باپ کی تکریم کرو، ان کے احکام کی تعمیل کرو، لیکن اگر وہ آپ کو دین خدا کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں، بالخصوص قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر وہ آپ کو شرک کی دعوت دیتے ہیں تو پھر ان کی بات نہیں سننی، ان کی بات کو بڑی عزت کے ساتھ رد کر دینا ہے۔ دیکھیے یہاں شریعت نے کیا ہے، عزت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ ان کی بات کو رد کر دینا ہے کہ ہم خدا کا شریک کسی کے کہنے پر کسی کو قرار نہیں دے سکتے۔ یہی بات، یعنی اگر والدین دین کی مخالفت کرتے ہیں تو اولاد کے لیے ہے کہ نرمی کے ساتھ ان کی باتوں کو بدلو، یہ کوشش کرو کہ وہ بھی شرک سے دور ہو جائیں، اور اگر پھر نہیں بدلتے تو ان کی بات آپ کے لیے سننا ضروری نہیں ہے۔ والدین صحیح آپ کے لیے صاحب عزت صحیح، لیکن دین سے زیادہ وہ عزیز نہیں ہیں۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ہم اگر بچوں میں کبھی دین کی مخالفت دیتے ہیں، یہی شرک اگر بچوں میں آ جائے تو کیا والدین کے لیے حکم نہیں ہوگا؟ اگر والدین کے لیے یہ ہے کہ ان کی اطاعت پھر آپ کے لیے ضروری نہیں ہے اور ان کو روکو، تو کیا اگر ہماری اولاد
माअल्लाह शिरक के मरहले तक पहुँच जाए तो क्या वालिदैन का ये फरीज़ा नहीं बनता कि वो औलाद को, या मसलन शिरक से हट के दूसरे दीन के उमूर की मुखालफत कर रहे हैं तो उसमें वालिदैन का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो औलाद को रोकें। अलबत्ता तरीक़े वही जैसे कुरान मजीद ने वालिदैन के लिए कहा है कि उनको नरमी से समझाओ और उनकी बात रद्द कर दो। यहाँ भी पहला स्टेज यही है कि औलाद को नरमी से समझाओ। और एक बात जो यहाँ अर्ज़ कर रहा हूँ आम जवानों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, वो ये है कि इस वक्त एक माहौल जो मैं अक्सर ये अर्ज़ कर रहा हूँ इस प्लेटफार्म से कि हमारे ऊपर जो चीज़ असरअंदाज होती है वो है दोस्ती। और इस वक्त या लैतनी लम अत्तखिज़ फ़ुलानन खलीला, कुरान मजीद भी कहते हैं कि क़यामत के दिन बाज़ लोग ये आवाज़ बुलंद करेंगे, ए काश मैंने फ़लाँ शख्स को दोस्त न बनाया होता। इसलिए दोस्ती के मौजू पे इस आयत को मद्देनज़र रखना चाहिए कि किस किस के बारे में कहा जाता है कि वो दोस्त आप मत बनाओ। मैं यहाँ आज की इस सेशन में जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप गज़ब इलाही को मद्देनज़र रखते हैं, लिल्लाह गज़िब्त या अबाज़र इन्नका गज़िब्त लिल्लाह, अगर अबू ज़र अल्लाह के लिए गज़बनाक होता है, अल्लाह के दीन की मुखालफत होती है, तो जनाब अबू ज़र मुखालफत करते हैं, अपनी सारी सहूलियात और अपने सारे सुकून को ठुकरा के दीन इलाही की मुखालफत पर आवाज़ बुलंद करते हैं। अब अगर हमारे इर्द गिर्द और हमारे साथ उठने बैठने वाले, हमारे क्लास फेलो, हमारे काम पे हमारे साथ रहने वाले कुछ अफराद ऐसे हैं जो सरीहन दीन इलाही की मुखालफत करते हैं। अब यहाँ मैं बारहा ये कह अर्ज़ कर चुका हूँ, उलमाए अखलाक फरमाते हैं इस शख्स के साथ फिर दोस्ती करना ये दीन इलाही की एक किस्म की मुखालफत है। इसलिए कि उलमा फरमाते दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि अगर आप उस शख्स को दोस्त रखते हैं जो दीन का मुखालिफ है, तो आप किसी शख्स की पहचान करते हैं तो वो उसके साथ उठने बैठने वाले के ज़रिए से करते हैं। आपका दोस्त अगर फासिक व फाजिर है, गुनाहगार है, दीन इलाही का मुखालिफ है, जो अफराद आपको नहीं जानते वो जब आपको उस खिलाफ दीन अमल करने वाले शख्स के साथ देखेंगे तो उनकी नज़र आप भी उसी निगाह से होगी कि देखिए ये भी वही दीन से दूर और दीन का मुखालिफ है। इसलिए कि ये मशहूर जुमला है अरबी का कि अफराद अपने अक़रबा से पहचाने जाते हैं, इर्द गिर्द वालों से पहचाने जाते हैं। तो देखना ये होगा कि अगर दोस्ती की मरहला ऐसा आता है हमारे साथ उठने बैठने वाले और वो है मुखालिफ दीन, तो यहाँ गैरत दीनी का तकाजा ये है कि हम उनको समझाएं, और अगर वो नहीं समझते तो फिर अपने आप को उनसे दूर रखें। ये गज़ब का एक ज़रिया यही है कि उनसे फिर क़त्अ ताल्लुक़ कर लें, उनसे आप दूर रहें। अगर उसका असर होता है तो आपको देखना ये होगा कि किस अंदाज से एक शख्स को मुमकिन है आप कुछ दिन के लिए करीब करके अपनी बात उसको समझा सकें और दीन के करीब ला सकें। ये अक्सर मजबूरी है। बेदीन दीनदार को अपने करीब नहीं करता कि वो मेरे ऊपर असरअंदाज ना हो, लेकिन हमने अक्सर देखा कि दीनदार ये कहते हैं जी हम उसको अपने करीब करेंगे, अपने करीब करेंगे, अपने करीब करेंगे और फिर समझाएंगे। अगर आप में ये हिम्मत है तो एक वक्त मुकर्रर होना चाहिए, एक ज़माना मुअय्यन होना चाहिए कि हम कितने हद तक कोशिश करेंगे। कहीं ऐसे नहीं हो कि आप उसको करीब करते करते उसके करीब हो जाएं। तो ये गैरत दीनी का तकाज़ा जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने यह तारीफ़ फरमाई है कि आपको चाहिए कि अबू ज़र की सुन्नत पर अमल करें, और जब हम अबू ज़र की सुन्नत पर अमल करते हैं हुकूमतों के ख़जानों को ठुकरा देते हैं और फिर हुकूमत के ख़जानों की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ बुलंद करते हैं, तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं तो वो बड़े सब्र और हौसले से उठा लेते हैं, लेकिन दीन के मामले में किसी से गठजोड़ और सुलह सफाई नहीं करते। ये जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इस हिस्से में चूँकि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हम जैसे चंद सेशन पहले ये अर्ज़ कर चुके हैं कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के तमाम पहलू जो हैं वो खुदा के लिए हैं। जैसे मौलाना रूम ने ये कहा था कि मेरा सब कुछ अल्लाह के लिए, खुलूस अमल आमूज़ अज़्ज़ा अली, मेरा सब कुछ अल्लाह के लिए है। उठना बैठना, देना रोकना, तलवार चलाना और दुश्मन के सीने से हटाना, ये सारा कुछ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने अमलन ये बतलाया है कि ये सारा कुछ मेरा दीन की खातिर है। अब चंद मकामात दूसरे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जहाँ इस फरीज़ दीनी को, गैरत दीनी को बयान फरमाया है, ये खुतबा नंबर 203 है। और खुतबा नंबर 203 में
کافی تفصیلی یہ خطبہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا اس موضوع پہ، اور یہ دو مخصوص افراد کے ساتھ جنہوں نے جناب امیر علیہ السلام کی بیعت کی اور پھر بیعت توڑ کے دوسری طرف چلے گئے، ان کے متعلق یہ بیان فرمایا ہے اور ان سے یہ گفتگو ہے جناب امیر علیہ السلام کی۔ اور پھر اس خطبے کے آخری حصے میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اخذ اللہ بقلوبنا وقلوبکم الی الحق والہمنا وایاکم الصبر ثم قال علیہ السلام رحم اللہ امرأ رآ حقا فعان علیہ ورآ جورا فردہ وکان عونا بالحق علی صاحبہ۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں خدا اس شخص پر رحم کرے جو حق کو دیکھے تو اس کی مدد کرے۔ اب یہ ایک غیرت دینی کا تقاضا ہے، جہاں آپ حق کو دیکھتے ہیں اور اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگرچہ اس زمانے میں بھی حق کی مدد کرنے کی بہت ساری سزائیں مقرر ہیں اور سزائیں انسان کو پھر بھگتنی پڑتی ہیں، لیکن جناب امیر علیہ السلام کے چاہنے والے پھر سزاؤں سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ حق کی ادائیگی کی طرف قدم بڑھاتے رہتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام بھی یہی تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جو حق کو دیکھتا ہے اور پھر اس حق کو پہچان کے اس کی مدد کرتا ہے۔ جملہ ہمارا جو غضب الہی کے حوالے سے دوسرا یہ جملہ ہے اور رآ جورا فردہ، یا باطل کو دیکھے تو اسے ٹھکرا دے۔ خدا ایسے شخص پر رحم کرے، باطل کو دیکھتا ہے، دین کی مخالفت دیکھتا ہے، توحید کی مخالفت دیکھتا ہے، قرآن کی تعلیمات کو پامال کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے، رآ جورا دوسرے افراد پر ظلم کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو اس کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ یہ فرآ جورا تو اس کا کیا ہے فردہ، رحم کرے خدا اس پر کہ فردہ، جس انداز سے بھی اس جور کو، اس ظلم کو رد کر سکتا ہے اس کو رد کرے۔ جناب امیر علیہ السلام نے آخری وصیت میں یہ جملہ فرمایا تھا، اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہو کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالم کے لیے دشمن بن کے رہو اور مظلوم کے لیے دوست بن کے رہو۔ اب یہاں ظالم آپ کا کتنا قریبی بھی ہو اور مظلوم آپ سے کتنا دور بھی ہو، آپ کے لیے حکم جناب امیر علیہ السلام ہے کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالم کے دشمن بن کے رہو۔ ابھی دشمنی سے مراد یہ نہیں ہوتی ہے کہ اس میں یعنی اس کی باتوں کو، اس کے عمل کو پسند مت کرو اور پھر اس کا اظہار بھی کرو، وللمظلوم اونا، اور جہاں حق کی مخالفت ہو رہی ہے اس مظلوم کی مدد کرنا ضروری ہے۔ واضح جملے ہیں، فعان علیہ، اللہ رحم فرمائے اس پر جس نے حق کو دیکھا تو اس کی مدد کی۔ اور اب یہاں اگر آپ اس چیز کو لفظ اون استعمال ہوا ہے، یعنی دین ہر دور میں افراد کی مدد کا طلبگار رہا ہے۔ دین کی ابتدا ہوئی ہے تو پہلے نعرے سے پہلے جناب امیر المؤمنین نے دین کی ابتدا کی، مدد کی۔ اس لیے مشہور یہ ہے کہ دین کی مدد تلوار کے ذریعے سے ابو طالب و جناب امیر نے کی اور مال کے ذریعے سے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کی۔ بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے کہ دین پھیلا ہے ان دو امدادوں کی وجہ سے، تلوار کی امداد جناب امیر علیہ السلام سے، مال کی امداد جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وجہ سے۔ لہٰذا دین کو، حق کو جس زمانے میں بھی ضرورت پڑی ہے، امیر فرماتے ہیں اللہ رحم کرے اس شخص پر کہ جس نے حق کو دیکھا ہے تو پھر اس کی مدد کی ہے۔ یعنی اگر حق کو پہچانا ہے تو اس کی مدد یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کو آگے پھیلائے۔ مدد سے یہی مراد نہیں ہے، دین جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک مخصوص شے کا نام ہے اور اس کو کہیں ایک مخصوص جگہ پہ رکھ دینا ہے، نہیں، دین کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کو بھی دینی تعلیم سے آشنا کرو۔ تو مدد دین حقیقت میں یہی ہوگی کہ اس دین کو اپنے وجود پر لاگو کرو اور دوسروں کو اس دین کی تعلیمات سے آشنا کرو۔ اور کہیں جیسے جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، کہیں دین کی مخالفت ہو رہی ہے تو اپنی طاقت اور اپنے وسعت کے حساب سے اور اس وقت کی ضرورت کے حساب سے اور مصلحت کے حساب سے، اب یہ مصلحت لفظ آ جاتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دین کو پامال ہوتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں اور مصلحت کا نام لے کے خاموش رہتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک مشکل موضوع ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کی دین کے سپاہیوں سے جو مراجع کی صورت میں موجود ہیں ان سے رابطہ کر لینا چاہیے، یہ صورتحال ہے، اب ہمارا اس میں فریضہ کیا ہے۔ اس لیے کہ پردہ غیبت امام زمانہ میں اس وقت دین کے محافظ بھی، دین کے بچانے والے بھی اور ہمیں دین کے بتلانے والے بھی وہ ہیں۔
ہم صریحاً یہ کہتے ہیں دین کی بقا اس ولی برحق امام معصوم کی وجہ سے ہے، لیکن امام معصوم کی غیبت کے زمانے میں یہ علماء کرام اس دین کی ترویج، دین کی تبلیغ اور دین کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر پہ لیے ہوئے ہیں، اور اس راہ میں انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دے کر دین کی حفاظت کا سلسلہ جاری رکھا، جو اب الحمدللہ ہم تک پہنچا، اور اس دور کے علماء کرام اور وہ بزرگان اور وہ مجاہدین اس مشن کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ تو رحم اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جس نے حق کو پہچانا، حق کو دیکھا اور پھر حق کی مدد کی، باطل کو دیکھا تو اسے ٹھکرا دیا۔ اب یہاں ٹھکرا دینا فردہ ہو، یہاں یہ نہیں ہے کہ اس باطل کو جو ہے وہ تلوار لے کے نکل پڑا فقط، نہیں، فردہ ہو، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کو ٹھکرا دیا، اس کو قبول نہیں کیا۔ وَقَانَ عَوْنًا بِالْحَقِّ عَلَى صَاحِبِهِ، اور صاحب حق کا حق کے ساتھ معین ہو۔ بہرحال یہ خطبہ نمبر 203 کی بات ہے۔ جناب امی علیہ السلام نے یہاں واضح فرمایا ہے کہ آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ اگر جور کو، ظلم کو دیکھو تو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ اور اس کو ٹھکراؤ۔ جناب امی علیہ السلام ایک جگہ پہ، اور یہ خطبہ بہت ہی دلچسپ خطبہ ہے جہاں جناب امی علیہ السلام نے اپنے پیاروں کو یاد کیا۔ آپ کہیں گے جو خطبہ بھی نہج البلاغہ کا ہے وہی دلچسپ ہے۔ ہاں عزیزو، انسانی جسم کے اعضاء متعدد ہیں اور ہر عضو اپنی جگہ پہ دلچسپ ہے، مہم ہے، ضروری ہے، مفید ہے۔ اسی طریقے پہ جناب امی علیہ السلام کا یہ کلمات بھی متعدد ہیں، لیکن ہم جس کو دیکھتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ مہم ہے، ضروری ہے، انسانی زندگیوں کو سنوارنے اور انسانیت کو کمال تک پہنچانے کی راہیں اس میں موجود ہیں۔ یہ ہے کہ کس وقت ہم کس ماحول میں ہیں اور کس انداز سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کوئی لقمہ توڑ کے ہاتھ سے اور منہ میں ڈالتا ہے تو ہاتھ سے فائدہ اس کا کہ لقمہ توڑنے کا، دانتوں کا اور زبان کا اور منہ کا کام ہے اس لقمے کو چبا کے پیٹ تک پہنچانے کا، پیٹ کا کام ہے اس کو مناسب طریقے سے ہضم کرنے کا، مثلا آنکھ کا کام ہے کہ صحیح انداز میں کانٹے اور پھول میں فرق بتلانے کا۔ یہ ساری چیزیں ہر ایک عضو کا اپنا اپنا فائدہ ہے، اپنا اپنا مقام ہے، اور اس کا انسانی وجود کو، اس بدن کو فائدہ پہنچانے کا اپنا اپنا ایک الگ الگ ذریعہ ہے۔ اسی طریقے پہ نہج البلاغہ کا، آل محمد کے فرامین کا، قرآن مجید کی آیات کا، ایک ایک آیت کا اسی انداز میں فائدہ ہے، لیکن ایک فائدے کو دیکھیے، دوسرے فائدے کو دیکھیے، تو اعضائے جسم انسانی کی طرح ہر ایک الگ انداز میں مفید و ممد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ خطبہ بہرحال خطبہ اس کو مشہور ہے خطبہ نوف بقالی۔ جناب امیر علیہ السلام کا یہ خطبہ نمبر نہج البلاغہ میں 180 ہے۔ نوف بقالی اس خطبے کے راوی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ حضرت نے یہ خطبہ ہمارے سامنے کوفہ میں ایک پتھر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، اور امام کے بھتیجے ہیں، انہوں نے پتھر رکھا، امام کا ممبر پتھر کا ممبر تھا، اور امام اس پتھر کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کس حالت میں؟ اس وقت آپ کے جسم مبارک پر ایک اونی جبہ تھا، آپ کی تلوار کا غلاف بھی خرما کے درختوں کا تھا، پتوں کا تھا، اور پیروں میں کھجور کی پتیوں کے جوتے تھے، اور سجدے کی وجہ سے پیشانی یوں معلوم ہوتی تھی جیسے اونٹ کے گھٹنے پر ایک گھٹا سا لگا ہوا ہوتا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام کا اس انداز میں کھڑے ہو کے حمد الہی کی، اور ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی الیہ مفائر الخلق، حمد ہے اس خدا کی کہ جس کی طرف تمام مخلوقات کی بازگشت ہے اور ہر چیز کی انتہا ہے، اسی کی طرف انتہا ہے۔ نحمدہ علی عظیم احسان و نیر برہان، ہم اس عظیم ذات کی، اس کے عظیم احسانات کی وجہ سے حمد انجام دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ پھر حمد الہی کے ساتھ شروع کیا۔ جناب امیر علیہ السلام نے لم یولد سبحانہ فیکونا فی الارض مشارکا، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے، ولم یلد فیکون مورثا ہالکا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ یہ اس خطبے میں فضائل توحید بیان کیے ہیں۔ الحمدللہ الکائن قبل ان یکون کرسی او عرش او سماء او ارض او جان او انس لا یدرک بوہم ولا یقدر
ينظر بفهم ولا يشغله سائل، یہاں جناب امیل علیہ السلام فرماتے ہیں ولا ينقصه نائل، نہ کوئی سوالی اس کو دوسرے سوالی کرنے والوں کے درمیان حائل کر سکتا ہے، اور نہ ان کی سخاوت دوسروں سے سخاوت کرنے سے کوئی کمی لا سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے دروازے پہ کمی نہیں ہے۔ یہ ایک توحید کے لیے بہترین خطبہ ہے۔ نوف بقالی آپ بھی کتنے خوش قسمت تھے، امام کے اس انداز سے الفاظ لے کے اور یاد کر کے ہم تک پہنچائیں۔ اس خطبے کا ایک جملہ جناب امیر علیہ السلام اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں، این اخوانی الذین راکبوا الطریق ومضوا علی الحق، کہاں ہیں میرے پیارے جن کو راہ حق ملی ہے اور اس راہ حق کو طے کر کے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ این عمار، این ابن الطیحان، این ذو الشہادتین، این نظراؤہم من اخوانہم الذین تعاقدوا علی المنیہ وابرد برؤوسہم الفجر، وہ کہاں ہیں اور ان جیسے کہاں ہیں۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام یاد کرتے ہیں میرے عمار کہاں ہیں، ابن تیحان کہاں ہیں، ذو الشہادتین کہاں ہیں، ان کے جیسے دوسرے بھائی ان کے کہاں ہیں جو مرنے پر عہد و پیمان باندھے ہوئے تھے اور جن کے سروں کو فاسقوں کے پاس روانہ کیا گیا۔ انہوں نے حق کی راہ کو دیکھا تو حق کی راہ کو طے کرتے گئے، مضوا علی الحق، حق کی راہ کو طے کرتے گئے، گرچہ ان کے سر کاٹ کے دشمنوں کے اور اس وقت کے حکمرانوں کے سامنے پیش کیے گئے، لیکن جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں حق کو پہچانا تو حق کو چھوڑا نہیں بلکہ حق کی مدد کرتے رہے۔ میرے موضوع کے ساتھ یہ جملہ مربوط نہیں ہے، میں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اگلے حصے میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اوہ علی اخوانی الذین تلوا القرآن فاحکموا، ہائے میرے وہ بھائی کہ جنہوں نے قرآن کو پڑھا تو اسے مضبوط کیا، اپنے فرائض و واجبات میں غور و فکر کیا تو انہیں ادا کیا، سنت کو زندہ کیا اور بدعت کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس جملے پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں احیوا السنت و اماتوا البدع، کہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے اوہ علی اخوانی، آہائے میرے وہ بھائی جنہوں نے قرآن کو پڑھا، اور پھر دو تعریفیں ان کی یہ کی، احیوا السنت و اماتوا البدع، ان کا کمال کیا تھا، ان کی صفت کیا تھی، ان کی تعریف کیا ہے، وہ ہیں کہ انہوں نے سنتوں کو دیکھا، رسول اللہ کے مشن کو دیکھا، رسول اللہ کی زندگی اور سیرت کو دیکھا تو اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی، اس کو اور آب و تاب کے ساتھ دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اس کو اپنی زندگیوں میں اپنایا۔ وَأَمَاتُ الْبِدْعَ، اس جملے پہ غور فرمائیں، وَأَمَاتُ الْبِدْعَ، اور میرے وہ بھائی کہاں ہیں، اخوانی الذین، وہ میرے بھائی ان کی ایک خصوصیت یہ تھی امات البدع، اگر دین کے مسائل میں وہ بدعتوں کو دیکھتے تھے تو وہ ان بدعتوں کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، وَأَمَاتُ الْبِدْعَ، اور ان بدعتوں کو خاموش کرنے کے لیے ان بدعتوں کو موت کی آغوش میں پلٹاتے تھے۔ اب یہی گویا جناب ابو ذر کے لیے جو تعریف کی تھی انکا غضبت للہ، یہاں ان بھائیوں کی تعریف کی امات البدع۔ عزیزان سامعین و ناظرین، ہم جو اپنے آپ کو علی والا کہلواتے ہیں اور ہم جو اپنے آپ کو اس پر فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر اگر کمزوری بھی ہے تو مخالف تو ہمیں یہی کہتا ہے کہ یہ علی والے ہیں، یہ شیعہ علی ہیں، یہ علی کے شیعہ ہیں، یہ شیعہ ہیں۔ جب شیعہ کہتے ہیں تو آپ لغتوں میں جا کے دیکھیے لفظ شیعہ کے ساتھ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ علی کے پیروکار، علی کے طرفدار۔ تو بہرحال اگر ہم اپنے آپ کو محب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل مصطفیٰ سمجھتے ہیں تو پھر امات البدع، بدعتوں کو موت کی گھاٹ اتارنا یہ بھی ایک فریضہ ہے، ہمیں اپنے ارد گرد پر نظر ڈالنی پڑے گی۔ آیا مذہب تشیع میں، مذہب اسلام میں بدعتوں کو تو داخل نہیں کیا جا رہا؟ اگر کہیں کوئی ایسی چیزیں داخل کی جا رہی ہیں تو یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں، جس حد تک ہم آواز اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ کبھی کوئی مخالف بن کے کم ہی کسی شے میں کسی چیز کو داخل کرتا ہے۔ جن افراد کے لیے جناب ابو ذر نے یہ سارا غصہ اور غضب کیا، جن افراد کے سامنے جناب ابو ذر نے کلمہ حق بیان کیا، انک غضبت للہ، جن پر جناب ابو ذر غضبناک ہوئے اور خدا کے لیے غضبناک ہوئے، ان
میں سے کوئی فرد بھی اپنا کوئی کام بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں یہ رسول اللہ کی مخالفت کر رہا ہوں، بلکہ وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا قریبی سمجھتے تھے۔ لہٰذا اس دور میں بھی اگر کوئی اپنے آپ کو جناب امین علیہ السلام کا بڑا قریبی سمجھ کے، جناب امین علیہ السلام کا محب قرار دے کے کسی مسئلہ دینی میں کوئی نئی چیز داخل کر رہا ہے جو نہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، نہ ہمارے بزرگان میں اس کو ایک رواج تھا اور انہوں نے انجام دیا تھا، تو اس پہ غور کرنا چاہیے اور اس کو مناسب طریقے سے روکنا چاہیے۔ یہی حال اسلام کا ہے کہ اسلام میں بدعتیں اس وقت سے جو ہیں وہ داخل کی جا رہی، ان بدعتوں کے خلاف جناب ابو ذر نے آواز اٹھائی، ابو ذر کی سیرت پر عمل کرنے والوں کو اس دور میں بھی کہ اسلام کے عنوان سے بدعتیں قرار دے کے ایک مصیبت جو اس دور میں اسلام پر نازل ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے یقینی بہت سارے امور کو بدعت قرار دیا جا رہا ہے اور پھر اس کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ یہ امات البدعہ یعنی ایک حقیقی پارٹ آف اسلام کو بدعت قرار دیا جا رہا ہے۔ مثلا ابھی آپ دیکھیے زیارت کو بدعت، شفاعت کو بدعت، توسل کو بدعت، یہ ساری چیزیں بدعت قرار دے کے ان کو ٹھکرایا جا رہا ہے۔ تو یہ حقیقت میں دین کی مخالفت کس انداز سے ہے کہ دین کے مسلمات جن کو صدیوں سے علماء کرام جن کو صدیوں سے دین اسلام کے پیروکار انجام دیتے رہے ہیں، ان میں سے بعض چیزوں کو جو ہے وہ بدعت قرار دے کے ان کو مثلا زیارات کے بدعت قرار دینے پر حرم کو اور مزارات کو گرایا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بعض لوگوں کے اپنے اذہان کی ایک بناوٹ ہے اور یہ خود ان کے اذہان کی کمزوری ہے اور یہ ایک مشن ہے کہ دین اسلام کو اس انداز سے کمزور کیا جائے۔ یہ نوف بکالی کا ایک جو روایت شدہ خطبہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ یہ روی عن نوف البکالی قال خطبنا هذه الخطبہ، اس خطبے کے آخر میں جناب امین علیہ السلام کے سے نقل کرتے ہیں قال نوف وعقد للحسین علیہ السلام فی عشرۃ آلاف۔ یہاں جناب نوف فرماتے ہیں کہ اس کے بعد، اس خطبے کے بعد جناب امین علیہ السلام نے ایک لشکر تیار کیا اور اس لشکر کے 10,000 سپاہ پر امام حسین علیہ السلام کو سالار بنایا۔ یعنی اس خطبے میں سالاری یہ جناب امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ماہ مبارک شعبان کے ایام ہیں، جناب امام حسین علیہ السلام کی، جناب ابو الفضل العباس کی، جناب سید سجاد کی ولادتوں کے ایام ہیں۔ اب ان تین ہستیوں کو جن کا ایک گہرا تعلق دین کی حفاظت کے ساتھ ہے اور انہوں نے اپنا سارا کچھ قربان کر کے دین کو بچا لیا، ان کی ولادتوں کے ایام ہیں۔ بس ہمیں ان ہستیوں کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے کہیں شہید کربلا کے امامت کا، کہیں جناب ابو الفضل العباس کی وفا کا، کہیں جناب سید سجاد کی عزاداری کی صورت میں اور دعاؤں کی صورت میں دین کی حفاظت کا وہ پہلو سامنے رکھنا چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے کہ ہم ان ہستیوں سے کس انداز میں سبق لے کے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ میں اگر یہاں یہ عرض کروں، جناب سید سجاد کی زندگی کو دیکھیں، اس وقت ماحول ایسا تھا، جناب ابو الفضل العباس نے تلوار کے ذریعے سے امامت کا دفاع کیا اور بازو کٹنے پر یہ کہا تھا انی احامی ابدا عن دینی اور عن امام صادق الیقینی، میں اپنے بازوؤں سے، اپنی تلوار سے جس وقت تک میری جان میں جان ہے امام کی بھی اور دین کی بھی حفاظت کرتا رہوں گا۔ احامی ابدا عن دینی، جناب سید الشہداء کے لیے تو یہ جملہ مشہور ہے اور جناب سید الشہداء کا پورا خاندان دین کی حفاظت کے لیے لٹ گیا۔ اور جناب سید سجاد علیہ السلام کے بارے میں میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام نے دیکھا کہ اب ماحول وہ تلوار اٹھانے کا نہیں ہے تو دو ذریعوں کو دین کی تبلیغ کا اور دین سے دور جانے والوں سے غضب کا اظہار کیا، ایک عزاداری کی صورت میں اور دوسرا دعاؤں کی صورت میں۔ یعنی اگر ہم اپنی عزاداری کو اس عنوان سے جیسے سید سجاد چاہتے ہیں ڈھال لیں اور ہماری عزاداری کا وہ معیار ہو جو سید سجاد چاہتے ہیں، تو عزاداری ایک بہت بڑی تبلیغ ہے، بدعتوں کے خلاف ایک بہت بڑی آواز ہے، بدعتوں کے خلاف ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ لیکن اس طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ دشمن بھی عزاداری کی اس اہمیت سے آگاہ ہے
ہے اور وہ اس عزاداری میں بعض ایسی نئی چیزیں داخل کر کے ہماری اس قوی ترین پلیٹ فارم تبلیغ کو اور دین کے دفاع کے پلیٹ فارم کو، میں چیز ریپیٹ کر رہا ہوں کہ عزاداری دین کے دفاع کا بہترین ایک پلیٹ فارم ہے جس کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں عزاداری کے نام سے انجام دیے جانے والے ان پروگراموں پر نظر کرنی چاہیے کہ کیا عزاداری کے نام پر انجام دیے جانے والے پروگراموں سے اور ان کاموں سے ہمارے دین کو قوت مل رہی ہے، یا کہیں خدا نہ کردہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان پروگراموں میں ایسی چیزیں لائی جا رہی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے دشمن کو موقع ملتا ہے کہ ہمارے دین پر وہ اعتراض کریں اور ہمارے دین کی کمزوری کا پہلو نکالا جا رہا ہے اور نئی نئی چیزوں کو داخل اپنی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ نئی کائنات میں سید سجاد سے بڑا عزادار کوئی نہیں، لہٰذا اس مشن کو ایسے ہی استعمال کرنا چاہیے جیسے سید سجاد چاہتے تھے، اور یہی تقاضا ہے دینی خدمات کا اور دینی غیرت کا۔ پروردگار محمد و آل محمد کا صدقہ ہمیں دین کی خاطر غیرت و غضبناک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور خدمت دین کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔